میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کالج کی پرنسپل میم سے جانتے ہیں کہ آج کی جو تقریب منعقد کرنے کا اصل مقصد ہے وہ کیا تھا۔ میم مجھے بتائیے گا کہ آج جو آپ نے کالج کے اندر یہ تقریب منعقد کی ہے اس کا آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم۔ آزادی منانے کا مقصد ہمیشہ بچوں کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آزادی ہے کیا، اپنا پن کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جنریشن ہے جین زی، انہوں نے اس طرح تقسیم کا عمل نہیں دیکھا، انہوں نے غلامی اس طرح دیکھی نہیں ہے، تو ان کو وہ معنی نہیں آتے، اور پھر دن بدن جو سوشل میڈیا پروپیگنڈاز ہیں ان کو دیکھ کے بچوں کو لگتا ہے کہ شاید اب ہم آزاد نہیں ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، جو اپنا پن، جو اپنائیت آپ کو پاکستان میں ملتی ہے، اپنی روٹس کے ساتھ ملتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور آپ کسی دوسرے ملک کو اپنا ملک نہیں کہہ سکتے۔ تو آزادی کے معنی بہت گمبھیر ہیں، ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا سوال ہے کہ آپ یوم آزادی کے موقع پر جو آج کی ہماری جنریشن ہے جو ہمارے اس ملک سے متنفر ہو چکی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ نفرت جو ہے یہ بہت نیگیٹو لفظ ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جنریشن جو خاص طور پہ ہم جین زی کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں کہ وہ بہت خراب نسل ہے یا وہ سمجھتی نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو خاص طور پہ جو کووڈ کے بعد بچے پروان چڑھے ہیں، انہوں نے دنیا کو آئی ٹی کے لینس سے دیکھا ہے، ان کی نگاہ جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے ہے، تو وہ اپنے ملک سے نفرت نہیں کرتے، ہاں وہ اسٹریٹ فارورڈ ضرور ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، تو مسائل تو ہیں ملک میں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، اگر وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ہمیں بس انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں، جو ہمیں جو یوتھ فیس کر رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ان چیلنج کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے یوتھ کو بتا سکتے ہیں کہ ان چیلنج کو ہم نے ایسے کرنا، ہم کس طرح سے اپنی جو یوتھ ہے اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ بیسک جو ہمارا ایشو ہے نا، ہم ایجوکیشن کو اس طرح سے نہ ٹائم دے رہے ہیں، نہ ہم اس کو پیسہ لگا رہے ہیں اس پہ، اور جب تک آپ اپنے بچوں کی تعلیم بہتر نہیں کر سکتے، بدقسمتی سے ہم نے تعلیم کو تربیت سے جوڑنے کے بجائے اس کو معاش سے جوڑ دیا۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ روزگار کے لیے دیکھ رہا ہے کہ کون سا سبجیکٹ وہ پڑھے گا تو اچھی جاب مل جائے گی، اس کے لیے اس سبجیکٹ میں اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، پھر وہ بیچارہ رٹے لگائے گا، نقل کرے گا، یا کسی طریقے سے اگر وہ ڈگری کر بھی لے گا تو بغیر دلچسپی کے وہ کیا ہی اس میں ترقی کرے گا۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنے جو تعلیمی رجحانات ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈے بائی ڈے ایز پرنسپل جو میں دیکھ رہی ہوں، جیسے ہمارا کالج ایک میڈیوکر ایریا میں ہے، تو یہاں پہ اے ڈی پی یا بی اے کی جگہ آ گیا تو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، سیمسٹر سسٹم میں فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بندہ جو اوپر اے سی میں بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں سائن کر رہا ہے، اس کے لیے 9,000 شاید اتنی بڑی فیس نہ ہوگی کہ وہ ایک سیمسٹر کی لکھ دے اور اس کو لگے کہ شاید ایجوکیشن سسٹم میں وہ بہت چینجز لے کے آیا ہے۔ لیکن بی اے ایک بچہ جو 5,000 میں کر پا رہا تھا اس کے لیے، یا ایک فیملی میں اگر 6-7 بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے 9,000 پر سیمسٹر پے کرنا اٹس اے ڈیل، وہ نہیں کر پاتے، تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس یوم آزادی کے دن آپ کا جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ بس اپنے آپ کو فکری طور پہ آزاد کریں، اپنے ذہن کو آزاد کریں۔